बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी और अंदोहनाक खबर यह है कि गुजरांवाला चौक पर इमरान खान को गोली लग गई। ये वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है और आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और मुख्तलिफ क्या सरायाँ भी शुरू हो रही हैं। कोई कहता है कोई किस पे इल्ज़ाम धर रहा है, कोई किस पे इल्ज़ाम धर रहा है, लेकिन अभी हक़ाइक़ जो है वो तो सामने नहीं है। हकीकत आएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन इस हवाले से जो मुबैना तौर पर एक मुल्ज़िम है उसका इतराफ़ी बयान भी साइबर स्पेस का हिस्सा बन चुका है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि मैंने गोली क्यों मारी, उसमें भी उसने वजूहात जो हैं वो बताई हैं और उसकी वजूहात से तो यही लगता है कि वो कोई मजहबी शिद्दत पसंद टाइप शख्स था जो बरमला ये कह रहा है कि इमरान खान जो है वो अशार इस्लामी का मजाक उड़ा रहा है और जब अजान बजती है, अजान होती है तो इसका डेक जो है वो बज रहा होता है। इसको इतनी भी परवाह नहीं है कि अजान के वक्त गाना नाच जो है वो बंद कर दिया जाए। और यूँ और भी उसने बड़ी बातें की हैं, वो आपने सुनी होंगी या सुन लेंगे। वो साइबर स्पेस पे आपको सोशल मीडिया पे उसका बयान मिल जाएगा। लेकिन हैरत ये है कि इमरान खान को गोली किसने मारी, क्यों मारी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। और दूसरा ये भी कि क्या वाकई इमरान खान को गोली लगी, ये भी एक अहम बात है। अगर गोली लगी तो वो किस तरीके से अपने पांव पे फिर खड़े भी हुए। हमने देखा कि गोली लगने के बाद जब उनको अस्पताल लेके जाया जा रहा था तो वो कंटेनर के गेट के ऊपर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे जब वो कहा जाता है कि गोली उसके पांव में लगी। और इवन के मैं एक देख रहा था कि वजीर सेहत पंजाब को कोट करके ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की दोनों टांगों में गोली लगी। तो अब ये भी कि अगर टांगों में गोली लगी, एक में या दो टांगों में, तो बंदा खड़ा कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये सवाल आपने इसका जवाब मुझे देना है और हम इसकी भी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ फिर अस्पताल से वापसी का भी मैंने वीडियो देखा अभी इमरान खान का कि उसमें वो अपने पाँव पे चल के आ रहा है। किस तरीके से होता है कि जब कोई किसी शख्स को गोली लगी हो तो वो कैसे आ सकता है। और फिर एक बात और भी हम इसका जायज़ा लेने लगे हैं कि 20 फुट नीचे शख्स ने गोली मारी, यानी कि जिस शख्स से हादसाती तौर पे या वो कत्ल करना चाह रहा था, वाट एवर जो भी उसकी रीज़न थी, वो तो तहकीकात से पता चलेगा कि उसने ऐसे फायर किया। अब जब फायर होता है तो वो नीचे से जब गोली ऊपर जाती है तो वो कैसे किसी के पाँव में लग सकती है। फैसल वाडा ने भी बहुत अहम बातें की थी, हम उन बातों का भी जायज़ा लेंगे। लेकिन इसके साथ फैसल जवेद को भी कहते हैं जी पाँव में गोली लगी, फलां को भी लगी। 3 बंदों को कहा जा रहा है जो उनकी मेन लीडरशिप है कि इमरान खान को, इमरान इस्माइल को और फैसल वाडा को जो है वो गोलियां लगी हैं। और जबकि हम सुन रहे हैं कि वो फायर तो एक था और फिर जिस शख्स ने फायरिंग करने वाले को आके पकड़ा, दबोचा, तो वो लड़का खुद कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि गोली जो है वो ऊपर जाके किसी को लगी होगी। तो फिर ये सारा कन्फ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अफसोसनाक चीज़ें हैं कि खुद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब भाई अगर आपने इल्ज़ाम देना भी है तो वो आलमगीर खान को दो ना, जिसके गार्ड से गोली भी चलती है। और वो आपने खुद सुना होगा कि जिस मुल्ज़िम को धरा गया नवीद, वो आलमगीर का भी जो है वो ज़ाती गार्ड रहा है या है, और वो कहता है वो कराची से भी मेरे साथ आया। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी है। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वाकई इमरान खान को गोली लगी। अब ये बात है, आप मुझे खुद बताओ कि जिस शख्स को 2 गोलियां लगे पाँव में, या चलो 1 गोली लगे, तो वो गोली के फ़ौरन बाद अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? 20 फुट ऊपर कंटेनर, नीचे से गोली चलती है और कैसे उसको लगी? ये सवालात बहुत अहम हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। हाँ, भगदड़ में कंटेनर पे भगदड़ हुआ, फायर हुआ, तो उससे उसको कोई चोट लग सकती है पाँव में, ठीक है, टांग पे कोई चोट लग सकती है और वो उस चोट के इलाज के लिए अस्पताल गए हूँ। लेकिन उसको रंग दिया जा रहा है कि इमरान खान को गोली लगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि खान साहब को कोई गोली नहीं लगी। यार गोली लगे 5 मिनट बाद आप अस्पताल से बाहर कैसे निकलते हो? ऑपरेशन होता है, गोली निकाली जाती है। ऐसा नहीं होता जैसे कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी। हाँ, चोट जो है वो ज़रूर लगी है। गोली लगती तो अपने पाँव पे कैसे खड़े होते? ये आप भी मुझे बताएं कि क्या गोली ज़्यादा शख्स जिसको टांग में गोली लगी हो वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि उसकी जो
شلوار ہے، اگر ٹانگ میں گولی لگی ہے تو وہاں پہ خون ہوتا، پھٹی ہوتی، وہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اب بھی آگے سامنے آئیں گی۔ اب ہم دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرو خان کو گولی لگ بھی گئی ہے تو گولی کیوں ماری گئی؟ ٹھیک ہے، وہ اس کا اعترافی بیان تو مذہبی رجحان کی دے رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور بات ہے۔ بات جو اب میں کرنے لگا ہوں وہ بات غور سے سنیں، اور یہ بات مجھے یعنی کہ یہ حقیقت اور سچ کے بہت زیادہ قریب ہے، کہ بات یہ ہے کہ عمران خان سے کو فیس سیونگ چاہیے تھی۔ عمران خان کا آلریڈی 25 مئی کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا، اب وہ یہ لانگ مارچ کر رہا ہے، تو اس لانگ مارچ کا مقصد دو مقاصد تھے۔ مقاصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تھا آرمی چیف کی تقرری میں وہ کہتا ہے مجھے مشاورت میں میرا کنٹریبیوشن مجھے دیا جائے، مجھے شامل کیا جائے۔ دوسرا اس کا تھا کہ مجھے الیکشن کا ڈیٹ دیا جائے۔ یہ دو مطالبات وہ لے کے چلتا ہے لانگ مارچ میں، اور آرمی چیف کی تقرری میں تو عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف کی تقرری تو ویسے ہی ہونی ہے جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے، آئین پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے، نہ کہ عمران خان یا فارمر وزیر اعظم کا۔ تو یوں اس کا تو یہ مطالبہ ہی غیر قانونی اور ما فوق الفطرت، عقل سے بھی عاری اور سمجھ سے بھی بالاتر ہے، تو اس وجہ سے یہ تو ناکام ہو گیا۔ ایک مطالبہ اس کا معنی یہ ختم۔ دوسرا مطالبہ یا دوسری بات ہے کہ ارلی الیکشن یا الیکشن کا جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تیسری مدت اب یہ پارلیمنٹ اپنا پوری کرے گی، یعنی کہ پہلے 2 مدتیں پوری کر چکی ہے، واٹ ایور حکومتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا، وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے۔ اب اس سوال سے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں سابق صدر آصف علی زرداری کا، کہ سابق صدر آصف علی زرداری جب صدر ہاؤس میں اپنے صدارت کے آخری 2 یا 3 ایام رہ گئے تھے، تو انہوں نے میڈیا پرسنز کو بلایا، ان سے میٹنگ کی، الوداعی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، تو اس میں زرداری صاحب نے برملا واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پارلیمان جو ہے اپنی 3 آئینی مدتیں، یعنی کانسٹیٹیوشنل جو ٹائم ہوتا ہے اس کو فلفل کریں، اس کو میٹ اپ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر 3 آئینی مدتیں پوری کر لیتی ہے پارلیمنٹ تو پھر اس سے اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری کی حکومت یا پیپلز پارٹی کا جو کے دور میں جو پارلیمان تھا یا پارلیمنٹ تھی، اس نے اپنا آئینی مدت پوری کیا، اگرچہ وزیر اعظم ان کا جانا پڑا۔ اسی طریقے سے نواز شریف کے دور میں آتی ہیں تو وہ بھی نواز شریف وزارت عظمیٰ سے تو چلا گیا، وزارت وزیر اعظم کی قربانی دی، لیکن پارلیمان کا مدت پورا ہوا۔ اب یہ تھرڈ تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، تو عمران خان اگر اپنی وزارت کی قربانی دے دیتا اور کسی اور کو بنا لیتا تو اس کی حکومت بھی بچ جاتی، لیکن اس نے وہ نہیں کیا، تو وزارت عظمیٰ سے تو یہ چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب یہ اس کوشش میں اٹیمپٹ میں ہے کہ پارلیمان اپنا کانسٹیٹیوشنل مدت پوری نہ کرے، جبکہ ہم اس کا فزیکل اور پریکٹیکل ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پارلیمان اپنا مدت عینی مدت کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے در پہ ہے، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ ابھی سے جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ اے پولیٹیکل تقریباً ہو بھی چکی ہے۔ انہوں نے خود اس چیز کا ٹی وی چینلز پہ آ کے اعلان بھی کیا، اناؤنسمنٹ بھی کی اور بتلایا بھی صحیح کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ 31 مارچ 2022 سے پہلے ہم عمران خان کو بیساکھیاں ضرور پرووائڈ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی تعلق نہیں سیاست سے۔ تو یوں تیسری عینی مدت بھی اب پوری ہوگی۔ زرداری صاحب نے ویسے بھی یہ کہا ہے، جب قومی اتحادی حکومت بنی تو انہوں نے کہا کہ جو مینڈیٹ ہے عوام کا، یہ مینڈیٹ پورا ہوگا، اپنا کانسٹیٹیوشنل میعاد جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو اب عمران خان کا یہ مطالبہ کہ مجھے الیکشن کا ڈیٹ دو، وہ بھی اب پورا نہیں ہے۔ تو اس کے 2 مطالبات تھے، دونوں پورے نہیں ہوئے۔ پھر اس کا جو لانگ مارچ جو لوگوں سے توقعات تھی، وہ توقعات بھی پوری نہیں ہوئی۔ لاہور سے جس طریقے سے نکلا، عوام ہے ہی نہیں، اور وہ چند 100 سے لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، اور وہ بھی جس طریقے سے یہ اس کا لانگ مارچ شارٹ کٹ مارچ کہلا رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیٹ واک ہو رہی ہے، لانگ مارچ ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور پھر اب اس کو فیس سیونگ چاہیے تھی، تو اس فیس سیونگ کے لیے پولیٹیکل سائڈ پہ اس سے کوئی مذاکرات کر نہیں رہا تھا، فوج نے اس کو پہلے ہی جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا۔ تو اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ تو پھر اس سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یا اپنی توجہ دوبارہ گین کرنے کے لیے، ویسے توجہ کا تو بھوکا ہے عمران خان، تو توجہ گین کرنے کے لیے یا پھر اس میں ممکنہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے، یا اس بند گلی میں جو پھنس چکا تھا اس سے نکلنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک ڈرامہ پلان کیا گیا ہو۔ اکثر ہم نے فلموں میں یا ڈراموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مضمون مقاصد پورے کرنے ہوں تو ٹانگوں میں گولیاں مار کر الزام کسی اور پہ دھرا جاتا ہے، اور یوں مضمون مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، اور
اس کی ہمیں ایک جھلک یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جب عمران خان کے اوپر یہ مبینہ طور پہ گولی لگنے کی بات ہوئی تو فواد چودھری کو ہم نے دیکھا کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دھاڑ رہے ہیں کہ جلا دو، گرا دو، ملک میں فتنہ فساد برپا کر دو، اور ایک بلوے کی وہ کال دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی الارمنگ بھی ہیں اور ڈینجرس بھی ہیں۔ سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیا جائے، یہ نہ ہو کہ سیاست کی آڑ کے اندر جو ہے وہ ملک کو ایک انتشار، ایک فتنہ اور ایک فساد میں دھکیل دیا جائے۔ آلریڈی اس مارچ کو خود فیصل واڈا خونی مارچ کہہ چکے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے جو فیصل واڈا نے کہا ہو کہ اس میں لاشیں گرانا مقصد تھی، تو اس کو چونکہ اس کا پلان پہلے ہی جو ہے وہ چاک آؤٹ کر دیا فیصل واڈا نے، تو وہ مقصد سے تو پورے نہ ہو سکے، لیکن رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خود تحریک انصاف بھی اس کی قصوروار ہے، کیوں جب آپ اپنے ورکرز کو آپ نے اسلحہ لے کے آنے کی اجازت دی اور کہا لائسنس شدہ اسلحہ لے کے آؤ، اور پھر گنڈا پور کے بیانات آپ نے خود سنے ہوں گے جس میں واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بندوقوں والے جو ہیں مجھے چاہیے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا عکس ہیں یا غمازی کرتی ہیں کہ عمران خان اور ان کی جانب سے یہ ممکنہ طور پر ایک ڈرامہ رچایا گیا اپنے آپ کو فیس سیونگ دینے کے لیے، کیونکہ باقی تو ان کو کوئی فیس سیونگ دے نہیں رہا تھا۔ بہرحال اگر ان کے اوپر واقعی حملہ ہوا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات، مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چل سکے گا۔ بہرحال تب تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔